ایک دوست اپنے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بزرگ بولا، بیٹا جوان جنازے میں مسکرایا نہیں کرتے۔ جوان نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا جب دبئی سے آؤں گا تو ہم مسکراتے ہوئے ملیں گے، جب بھی ملیں گے انشاءاللہ مسکراتے ہوئے ملیں گے۔ اس دوست نے بھی مجھے کہا تھا، ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں گا، جب میرے پاس آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے نہ آنا، کیونکہ اس وقت یار کے آنسو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ اس وقت یار تو مجھے دیکھ سکے گا، میں نہیں دیکھ سکوں۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب، مرنے کے بعد تو دشمن بھی چہرہ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ ایک غازی کا کسی مشرک سے مقابلہ ہوا، کافی دیر تک لڑائی میں مصروف رہے، جدال و قتال میں مصروف رہے۔ نماز کا وقت آیا، غازی نے کہا، مشرک مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میں اللہ کو سجدہ کر لوں، اللہ کے حضور جھک لوں، میں نماز پڑھ لوں۔ مشرک نے اسے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی۔ مشرک تلوار اٹھا کے ایک سائیڈ میں بیٹھ گیا۔ غازی نماز پڑھنے لگا، اللہ کے حضور جھکنے لگا، اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر جدال و قتال میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں مشرک کی پوجا پاٹ کا وقت آیا، مشرک کی عبادت کا وقت آیا۔ مشرک نے کہا، اب میری عبادت کا وقت آ گیا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میں بھی پوجا کر لوں، میں بھی عبادت کر لوں۔ غازی نے، مسلمان نے اسے مہلت دے۔ اب وہ پوجا پاٹ میں مصروف ہو گیا، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں شیطان آیا، غازی کو کہنے لگا، وقت آ گیا ہے کامیابی کا، وقت آ گیا ہے نصرت کا، اٹھو تلوار اٹھاؤ، یہ عبادت میں مصروف ہے، پوجا پاٹ میں مصروف ہے، اس کا کام تمام کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا سر اڑا دو، کامیاب ہو جاؤ، غازی بن کے نکلو۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، نہ غازی نہ، عبادت کی حالت میں اسے مت مارنا، اگر ایسا کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، مشرک جیت جائے گا، ایسا کرنے میں تمہاری کامیابی نہیں ناکامی ہے، شیطان کی بات مت ماننا۔ عبادت کے دوران اسے کچھ بھی نہ کہنا، اس لیے کہ نماز کے دوران اس نے بھی تجھے کچھ نہیں کہا۔ غازی نے شیطان کے منہ پر لعنت ماری۔ مشرک جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوا، پوجا پاٹ سے فارغ ہوا، پھر جدال و قتال میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر تک لڑائی چلتی رہی۔ اتنے میں مشرک کو غازی کی تلوار کی چھوٹی سی نوک لگی، اسے چوٹ لگی، زمین پر گرا۔ گرتے ہی اس نے کہا، پانی دو، اس نے کہا، پانی دو۔ مسلمان نے اپنی تلوار پھینک دی، غازی نے اپنی تلوار پھینک دی، دوڑ کر گیا، پانی لے کر آیا، مشرک کو پانی پلانے لگا۔ جب مشرک نے پانی پیا، غازی کو تک کر دیکھ کے کہنے لگا، غازی تیرا تو حق تھا، تو مجھے ترسا کے مارتا، تو مجھے پیاسا مارتا، تو مجھے بھوکا مارتا، مجھے ذلیل و خوار کر کے مارتا، تیرا مقصد ہی مجھے مارنا ہے، اور میرے مارنے میں ہی تیری کامیابی ہے، تو الٹا مجھے پانی پلا رہا ہے، تو الٹا مجھے ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے۔ غازی نے آگے جو جواب دیا، مشرک کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ غازی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا تھا، تجھے مارنے میں مجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب تجھے پانی دینے میں ملے گا۔ تجھے مارنے میں میری کامیابی نہیں ہے جتنی تجھے پانی دینے میں میری کامیابی، جتنی تیری پیاس بجھانے میں میری کامیابی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اتنا ثواب تجھے مارنے میں مجھے نہیں ملے گا جتنا ثواب تجھے پانی پلانے میں ملے گا، جتنا ثواب تیری پیاس بجھانے میں ملے گا۔ یہ سنتے ہی مشرک مسلمان غازی کے قدموں پہ گرا، قدم چوم کر کہنے لگا، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، تیرے نبی کا دین بھی سچا، تیرے نبی کا بیان بھی سچا، تیرے نبی کا فرمان بھی سچا، مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا دو جو نبی کافروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، جو نبی مشرکوں کا اتنا احساس کرتا ہے، وہ نبی اپنوں کا کتنا احساس کرتا ہو، جو دین کافروں کا اتنا احساس کرتا ہے، وہ دین اپنوں کا کتنا احساس کرتا ہو۔ صاحب، دین اتنا تلواروں سے نہیں پھیلا جتنا احساس سے پھیلا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص ایک عورت سے نکاح کر کے، شادی کر کے عورت کو گھر لے کے آئے۔ جیسے ہی عورت گھر آئی، عورت نے سارے گھر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دینے لگا۔ رحمت کے فرشتے روٹھ گئے۔ اس بدبخت عورت کے آنے سے رزق دینے والے فرشتے روٹھ گئے۔ اب گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان دن بدن زوال کی طرف جاتا گیا۔ جیسے ہی اس عورت نے اس گھر پر قدم رکھا، اللہ اکبر، اس شخص کا جو باپ تھا وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ اب یہ بوڑھا شخص کھانستا تھا، باپ کھانستا تھا، تو اس کی بیوی کو بڑی ہی تکلیف ہوتی تھی۔ نوجوان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ
बाप की चारपाई को अंदर से उठाकर बाहर बरामदे में रख दो। ये बुढ़ा खांसता है, जरासीम फैलता है, बुढ़ा खांसता है, कोरोना फैलता है। मैं तो इसकी खांसी से बाबा तंग आ गई हूँ। इस जिंदा लाश को उठाओ, बाहर बरामदे में रख दो। कुछ दिन बाप बाहर बरामदे में पड़ा रहा। उसके बाद बीवी ने ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मुझे इस घर में रखना है तो इस बाप को उठाओ, जाके दरिया में फेंक आओ, दरिया में फेंक आओ, ठीक है, नहीं तो मैं तो बाबा इस घर से जा रही। अब बीवी की ख्वाहिश पर बेटे ने क्या किया, रात का दूसरा पहर है, इस बदबख्त और बदकिस्मत बेटे ने बाप को उठाया। कहां जा रहा है? दरिया में डालने जा रहा है। किसकी ख्वाहिश पर? बीवी की ख्वाहिश पर। वो बीवी जो बद किरदार है, वो बीवी जिसका शैतान के साथ गहरा ताल्लुक, वो बीवी जिसने गली महल्ले में रहने वाली औरतों का जीना हराम कर रखा है, जो बदतमीज है, जो गीबत करती है, जो बद अखलाक है, वो तो जहन्नमी ही जहन्नमी है। अब उस जहन्नमी बीवी की ख्वाहिश पर इस बदबख्त और बदकिस्मत नौजवान बेटे ने क्या किया, रात के दूसरे पहर बाप को अपने कंधे पे उठाया, दरिया की तरफ चल दिया। दरिया के अंदर इसने कदम रखा, जैसे ही पानी इसके कंधों तक आया, बीमार बाप को दरिया के अंदर फेंकने ही वाला था कि बाप बोल ही पड़ा, बेटे मुझे यहां मत फेंको, मुझे यहां ना फेंको, 2 कदम आगे करके फेंको। बेटे ने कहा, बाबा 2 कदम आगे करके फेंकने की वजह ही क्या है? जब आपको मारना ही है, जब आपको दरिया में ही फेंकना है, फिर 2 कदम आगे क्या, 2 कदम पीछे क्या? नहीं बेटे, इसमें भी कोई हिकमत है। बेटे ने कहा, बाबा जी बताएं कौन सी हिकमत है? कहा, बेटे मैंने अपने बाप को इस जगह में फेंका था, मैंने अपने बाप को इसी जगह पर फेंका था जहां तू मुझे फेंकने आया। मैं चाहता हूं मुझे 2 कदम आगे करके पानी में डाल, आगे करके पानी में फेंक, ताकि तेरी औलाद जब आए, तेरी औलाद जब जवान हो ना, वो तुझे 2-4 कदम और आगे करके दरिया में डाले। हाय हाय, बाप के इस जुमले ने बेटे की जिंदगी बदल के रख दी। ये तो नस्ल दर नस्ल से चला आ रहा है, फिर मैं इस सिलसिले को खत्म न कर। अब ये बदकिस्मत नौजवान, बदकिस्मत बेटा खुशबख्ती में तब्दील हो गया था, अपने बूढ़े बाप को घर लेके आया। इसने घर आकर कमरे के अंदर बूढ़े बीमार बाप को सुलाया, अब उसकी खिदमत की, उसकी नौकरी की, अल्लाह रसूल को राजी किया। एक शख्स था, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत किया करता था। बदकिस्मती से उसकी बीवी को जल्द की बीमारी लगी। अब दिन ब दिन उसकी खूबसूरती बदसूरती में ढलती गई। दूसरी मुसीबत उस पर ये आन पड़ी कि किसी हादसे पर वो शख्स बीनाई से महरूम हो गए, नजरों से महरूम हो गए। अब दोनों मियाँ बीवी इस हाल में गुजर बसर कर रहे थे। बीवी की ये जल्द की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो इतनी बदसूरत हो बैठी कि कोई भी शख्स उसे देखना गवारा नहीं करता था। अब सारा जहान उसे देखना गवारा नहीं करता था, कराहत करता था। एक उसका शोहर ही था जो बिस्मिल्लाह पढ़ के लुक़मे तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डालता, उसे खाना खिलाता, उसे पानी पिलाता। वो सोचती, अगर ये मेरा शोहर अंधा ना होता तो ये मेरे साथ कभी भी ना रहता, मुझे छोड़ देता, मुझे तलाक दे देता। मालिक शुक्र है तेरा कि इस हाल से पहले पहले तूने मेरे शोहर को नबीना कर दी। मेरा शोहर अगर इन आंखों से मेरी ये बदसूरती एक बार भी देख लेता, मुझे अपने साथ ना रखता। वक्त गुजरता गया, जिंदगी का सूरज ढल गया। इस शख्स की ये बीवी फोत हो गई, इसका इंतकाल हो गया। उसकी जुदाई में, उसके सदमे में शोहर ने अपना सब कुछ फिरोख्त कर दिया। ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया। जब दूसरे शहर जाने लगा तो किसी ने रास्ते में आवाज लगाई, ओ अंधे, ओ नाबीने, अब तक तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखें बनी हुई थी, वही तुम्हें पकड़ पकड़ कर चलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। अब कौन तेरी फिक्र करेगा? अब अकेले कैसे रहोगे ओ अंधे? उस शख्स ने कहा, ओ भाई मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा बना हुआ था। ओ मुझे अंधा समझने वाले, मैं नबीना नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें काम कर रही हैं, देखो मैं नबीना नहीं हूँ, मैं नबीना बना हुआ था। कहा वो कैसे? कहा मियाँ मैं नबीना जानबूझकर ही बन गया था, वो इसलिए कि ये एहसास मेरी बीवी के लिए बहुत ही तकलीफ देह होता, बहुत ही तकलीफ देह होता कि मैं उसकी बदसूरती को देख रहा हूँ। मेरी बीवी डरती थी कि कहीं मेरा शौहर मेरी बदसूरती को न देख, अगर इसने मेरी इस बदसूरती को देख रही है तो मुझे तलाक दे दे। और मियाँ मैंने तो ये जानबूझकर ड्रामा रचाया हुआ था कि मैं अंधा हूँ, नबीना हूँ, बस ये एहसास मेरी बीवी के लिए तकलीफ देह होता।
کہ میں اس کی اس بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اسے دیکھا کہ وہ شخص جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، او میاں تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ کہا، ایک عمل کی بدولت اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ کون سا عمل تھا؟ یہ وہ والا عمل تھا جو میں نے بیوی کا دل نہیں توڑا تھا، بیوی کو وہ تکلیف نہیں دی تھی کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ بس یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش۔ ایک غریب شخص نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی مسجد بنائی، 7 مصلوں والی مسجد بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جب مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا، 7 بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہا، بیٹو میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ اس مسجد کی جو لپائی ہے نا وہ جنت کی مٹی سے کروں۔ تم 7 بھائی اپنے گھر سے نکلو، مجھے جنت کی مٹی لا کر دو، میری خواہش ہے، میری یہ خواہش پوری کر دو۔ اب 6 بھائی گھر سے باہر نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی مٹی تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ کام تو بڑا ہی مشکل تھا، لیکن باپ کا حکم تھا، انکار کی گنجائش بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اب 6 بھائی گھر سے باہر نکلے، 7واں بھائی گھر میں رہا اس لیے کہ وہ بیمار تھا۔ اب 6 بھائی پورا دن ایسے خاک چھانتے رہے، جنت کی مٹی تلاش کرتے رہے۔ جنت کی مٹی کہاں سے ملنی تھی؟ شام کو خالی ہاتھ واپس گھر لوٹے، کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹا جو بھائی تھا نا، جو بیمار تھا، وہ بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، اوے وہ جو تلاش کرنے گئے تھے ان کو نہیں ملی، تو نے جنت کی مٹی گھر بیٹھے بیٹھے کہاں سے حاصل کر لی؟ کہا، بابا بوری اٹھا کر اپنی ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، جہاں جہاں میری ماں چلتی گئی وہاں وہاں کی مٹی اٹھا کر بوری میں ڈالتا گیا۔ بابا یہ وہی جنت کی مٹی ہے جس مٹی کی آپ کو ضرورت ہے۔ باپ نے دوسرے بیٹوں کو کہا، او نادانو، تم ایسے ہی پورا دن بھاگتے رہے، جنت کی مٹی تلاش کرتے رہے، اور تمہاری جنت تو تمہارے گھر میں بیٹھی ہے۔ اے جوانو، تمہاری جنت بھی تمہارے گھر میں بیٹھی ہے۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کی قدر کیا کرو، بوڑھے باپ کی قدر کیا کرو، اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ ایک شخص کی اکلوتی بیٹی تھی، بیٹی کی شادی کے دن قریب تھے، اس نے جہیز کا سارا سامان مہیا کیا۔ باپ نے جہیز کا سارا سامان اکٹھا کیا۔ جس دن بیٹی کی شادی تھی، بیٹی کی بارات تھی، عین اسی دن موت کے فرشتے نے حملہ کیا، بیٹی کی روح نکال کے چلا گیا۔ ادھر سے باراتی بارات لینے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے، عین اسی دن بارات کے دن جس دن بیٹی نے رخصت ہونا تھا، موت کے فرشتے نے حملہ کیا۔ اس نے نہ دیکھا یہ خوشیوں سے بھرا گھر ہے، اس نے ایک پل میں خوشیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ موت نے ایک پل میں خوشیوں کو غمگینگیوں میں بدل کے رکھ دیا، نہ رحم کیا۔ دور سے آنے والی بارات کو کسی نے کہا، تمہاری شادی بربادی میں بدل گئی، اب وہ تمہارے لیے دلہن نہیں رہی، گھر میں لاش پڑی، گھر میں میت پڑی۔ مبارکباد دینے کے لیے جو آئے تھے وہ فاتحہ پڑھ کے جانے لگے، جنازہ پڑھ کے جانے لگے، روتے ہوئے۔ باپ کی اچانک نظر جب مری ہوئی بیٹی کے جہیز پر گئی نا، تو اس نے ایک چیز کی کمی محسوس کی، تو روتے ہوئے باپ نے دکھ بھرے انداز میں 2 لفظ کہے، 2 جملے کہے، جسے سننے کے بعد کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ روتے ہوئے باپ نے کہا، نہ آیا یاد اے آرام اس نامرادی میں، کفن دینا تم ہی بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ ہم نے سب کچھ تو خرید لیا تھا، ہم نے سب کچھ جہیز کے لیے لے لیا تھا، لیکن بیٹی کے لیے کفن نہیں لیا۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا، آپ نے کبھی اللہ کے ولی کی زیارت کی ہے؟ نے کہا، لو جی، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کی ولی کی زیارت کر کے آیا۔ کہا، وہ کیسے؟ کہا، میں کہیں گیا ہوا تھا سفر پہ، ٹرین اسٹیشن پہ جب میں نے سامان اتارا، سامان اتارنے کے لیے مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑی، سارے مزدور دوڑ کر آ گئے۔ میں نے دیکھا ایک مزدور تھا، وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز میں مشغول ہے، وہ نماز میں مشغول ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے کام اسی سے کروانا ہے، میں نے کام اسی مزدور سے کروانا ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا، او بھائی، تجھے پتہ بھی ہے ٹرین کی آمد کا وقت ہے، تجھے مزدوری ملنے والی؟
تجھے پتہ بھی ہے اس کے باوجود بھی تو نماز میں مشغول ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جو میرے حصے کا رزق ہے میرا مالک مجھ تک ضرور پہنچائے گا اور ہر حال میں پہنچائے گا۔ اس نمازی مزدور نے کہا بھائی جس رازق نے آپ کو میرے لیے انتظار میں رکھا، جس رازق نے آپ کو میرے لیے روکے رکھا کہ تو نے صرف اسی سے مزدوری کرانی ہے، تو نے صرف اسی کو پیسے دینے ہیں، بھائی اس مالک کو سجدہ نہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کیا مجھے جچتا ہے کہ اتنے پیار کرنے والے، میری اتنی دیکھ بھال کرنے والے رب کو سجدہ کرنے میں دیر کروں؟ یہ مجھے نہیں جچتا۔ ایک روتی ہوئی خاتون مولوی صاحب کے پاس آئی، کہا مولوی صاحب امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی، میرے بچے ہیں، جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو رات کو سوتے وقت وہ بہت زیادہ روتے ہیں، مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ کر دو کہ میرے بچے رات کو بھوک سے رویا نہ کر۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے تعویذ لکھا اسی دن سے ان کے حالات بدلنے لگے، اسی دن سے ترقی ہونے لگی، دن بدن ترقی میں جاتا رہا، اتنی ترقی ہوئی ایک دن یہ لوگ امیر بن گئے، اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا، پیسے سے نوازا، دولت سے نوازا۔ ایک دن یہ خاتون اپنے محل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اچانک اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جہاں اس نے مولوی صاحب کا وہ والا تعویذ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہیں تعویذ اٹھا کے دیکھوں تو صحیح کہ آخر مولوی صاحب نے کیا لکھا تھا کہ ہم نے اتنی جلدی ترقی کر لی۔ اس خاتون نے تعویذ اٹھایا، کھولا، دیکھا، اس کاغذ کے اوپر یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جب پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو یہ پیسہ تجوری میں چھپانے کے بجائے ایسے گھر میں دے دینا جہاں رات کو بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز آتی۔ خوبصورت عورت تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی۔ جب وہ مری تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی، جب اس کے جسم سے روح نکلی نا تو لوگوں نے دیکھا اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ دیگر عورتوں نے دیکھا، کہا یہ تو نمازیہ عورت تھی، نمازیں پڑھا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی، تہجد گزار عورت تھی، اس کی خوبصورت شکل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو وقت تھا، اس کی پیشانی سے، اس کے چہرے سے نور چمکتا، اس کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا خوبصورت چہرہ بدصورتی میں تبدیل کیوں ہو گیا؟ خیر اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین کے بعد کافی عرصہ بعد کسی خاتون نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں چیخ و پکار کر رہی، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، کہتی ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس نے پوچھا تو نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، اچھی عورت تھی، مومنہ عورت تھی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا عذاب دے رکھا ہے کہ قبر سے تیری چیخیں نکل رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں سب کچھ کرتی تھی، میں قرآن بھی پڑھتی تھی، میں نماز بھی پڑھتی تھی، میں تہجد بھی پڑھتی تھی، لیکن میں پردہ نہیں کرتی تھی، میں بن سنور کے باہر نکلتی تھی، میک اپ کر کے خوبصورت سا چہرہ بنا کے گلی سے باہر نکلا کرتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ لوگ مجھے دیکھیں، جو ایک بار دیکھے بار بار دیکھنے کی خواہش پیدا ہو، بس اس سوچ کی بنیاد پر میں گھر سے باہر نکلتی۔ میرا جو حسن تھا وہ میرے شوہر کے لیے نہیں تھا، یہ میری ایک سوچ تھی، میرا جو حسن تھا وہ باہر والوں کے لیے، نامحرم لوگوں کے لیے تھا۔ میں نماز پڑھتی تھی، نماز میرے منہ پہ ماری گئی، میں قرآن پڑھتی تھی، میرے منہ پہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ سانپ روزانہ آ کے کبھی میرے گالوں پہ ڈنگ مارتا ہے، کبھی میری پیشانی پہ ڈنگ مارتا ہے، کبھی میرے ہونٹوں پہ ڈنگ مارتا ہے۔ وہ نشیلی آنکھیں جس پہ میں بار بار اتراتی تھی، وہ خوبصورت چہرہ جس میں بار بار اتراتی تھی کہ میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، اس چہرے کو سانپ ڈس رہا ہے، جو ایک پر ڈستا ہے میں 70 گز اور زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں، میرے لیے یہی عذاب ہی کافی۔ ایک نوجوان تھا، وہ عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھا کرتا تھا اور بیٹھنے کا شوق رکھتا تھا، عادی بن گیا تھا۔ وہ نوجوان نمازی بھی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اللہ اللہ بھی کرتا تھا، تہجد گزار نوجوان تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا بیٹے عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، درمیان میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے، وہ دونوں کو ورغلاتا ہے، دونوں کو ورغلاتے ایک دن گناہ کرنے پہ آمادہ کر ہی دیتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت ٹھیک نہیں ہے، یہ تجھے دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں بابا، میرا دماغ الحمدللہ پاک و صاف، میرا ذہن پاک و صاف ہے،
میرا دل پاک ہے، میں پاکیزہ ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں، عورت کی صحبت میرا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اب باپ نے اسے پریکٹیکل طور پہ سمجھانا چاہا۔ باپ نے کہا بیٹے جاؤ بازار سے 2 کلو صاف ستھرے سیب لے کے آؤ۔ نوجوان بیٹا گیا بازار میں، 2 کلو صاف اور ستھرے سیب لے کے آیا۔ باپ نے کہا اب جاؤ 1 کلو گندے گلے سڑے سیب لے کے آؤ۔ باپ کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے دوسری بار بازار میں گیا، 1 کلو گندے گلے سڑے سیب لے کے آ گئے۔ اب باپ نے کیا کیا اسی کے سامنے اسے سمجھانے کے لیے کہا بیٹا ٹوکری لے کے آؤ۔ ٹوکری لے کے آ گیا، 2 کلو صاف ستھرے سیب ٹوکری میں ڈال دی، 1 کلو گندے گلے سڑے سیب ٹوکری میں ڈال دیے، کہا ایک سائڈ پہ رکھ دو، صبح اٹھ کے میں آپ کو یہ دکھا کے کچھ سمجھاؤں گا، اس سے سبق حاصل کرنا۔ اب نوجوان نے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ صبح کا جیسے ہی سورج چمکا، نوجوان نے کہا بابا ٹوکری لے کے آؤں، کہا لے۔ جب ٹوکری لے کے آیا، ٹوکری کھولی، باپ نے بیٹے کو دکھایا کہ وہ جو گلے سڑے کلو سیب تھے نا، گلے سڑے سیب تھے نا، انہوں نے 2 کلو صاف ستھرے سیبوں کا بھی بیڑا غرق کر رکھا تھا۔ وہ جو گلے سڑے 1 کلو سیب تھے، انہوں نے صاف ستھرے سیبوں کو بھی خراب کر رکھا تھا۔ یہ دکھاتے ہوئے فرمایا بیٹے تو کتنا بھی نمازی کیوں نہ بن جائے، تو جتنا بھی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، تو جتنا بھی تہجد گزار کیوں نہ بن جائے، ایک دن آئے گا عورت کی صحبت تجھے تباہ و برباد کر دے گی۔ عورت کی صحبت جت جائے گی تو ہار جائے گا، شیطان جت جائے گا، تیری پرہیزگاری ہار جائے گی، لہٰذا عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھا۔